الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج جیسے کہ آپ جانتے ہیں اتوار کا دن ہے، اور اتوار کے دن ہمارے ہاں دو پروگرام ہوتے ہیں۔ ایک تو فرضین علم کی تعلیم ہوتی ہے اور دوسرا انگلش کا بیان ہوتا ہے۔ فرضین علم کی تعلیم میں آج کل میراث کا علم پڑھایا جاتا ہے، جو انتہائی اہم علم ہے، جس کو نصف علم فرمایا گیا ہے، اور اس کو آج کل ہم ایک جو جدید طریقہ ہے اس کے ذریعے سے پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اس میں مشکلات تھی ریاضی کی، تاکہ وہ حل ہو جائیں۔ الحمدللہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے۔ تو جیسے کہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ تقریباً 99% سوالات جو ہے اس میں صرف 3 قاعدوں کے ذریعے سے اور 2 جدولوں کے ذریعے سے حل ہو جاتے ہیں۔ 2 جداول، بلکہ ایک جدول ہے اور ایک شجرہ ہے، اور 3 قاعدے ہیں۔ اس سے ماشاءاللہ سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ جدول کی وجہ سے اور شجرے کی وجہ سے ماشاءاللہ ذو الفروز اور عصبات کے وہ جو بہت سارے کلیے ہیں، بہت سارے جو قوانین ہیں ان کو یاد نہیں کرنا پڑتا، آسانی اس سے ہو جاتی ہے، اور جو 3 قاعدے ہیں اس کے ذریعے سے سارا نچوڑ سامنے آ جاتا ہے۔ تو آج کل قاعدہ نمبر 2 چل رہا ہے، جس میں مثال نمبر 9 پیش کی جا رہی ہے۔ ان میں ورثہ بیویاں ہیں، ماں ہے، بیٹیاں ہیں اور بیٹے ہیں۔ بیویاں 2 ہیں، ماں تو 1 ہوتی ہے کیونکہ ستیلی ماں کو حصہ نہیں ملتا، اور بیٹیاں 2 ہیں اور بیٹے 3 ہیں۔ اب اگر ذو الفروز کے جو جدول ہے اس کو دیکھا جائے تو اس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر اولاد موجود ہو تو ماں کا حصہ ایک بڑا اچھی ہوتا ہے۔ ماں کا حصہ جو ہے اگر اولاد موجود ہے تو پھر یہ ایک بڑا اچھی ہوتا ہے۔ تو یہ بات ہے۔ اب یہ تو ماشاءاللہ معلوم ہو گیا۔ بیویوں کا معاملہ یہ ہے، جی، تو بیوی کا جو حصہ ہے، بیوی کا اگر اولاد موجود ہو تو پھر 8 بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر تو بیٹیاں ہیں اور بیٹے ہیں، تو بیٹیوں کو حصہ تب ملتا ہے جب بیٹا موجود نہ ہو ذو الفروز میں۔ چونکہ یہاں پر بیٹا موجود ہے لہٰذا ان کو ذو الفروز میں سے نہیں ملتا، ان کو پھر عصبات میں سے ملے گا بیٹوں کے ساتھ۔ تو اب ہم ان کا حصہ تو کر لیتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس آ گیا۔ تو بیویوں کو اگر اولاد موجود ہے ایک بڑا حصہ ملتا ہے، دونوں بیوی کو ایک بڑا حصہ ملے گا، اور جو ماں ہے اس کو ایک بڑا چین سے مل رہا ہے۔ یہ ایک بڑا 8 اور ایک بڑا چین جب جمع کر لے تو یہ ذو الفروز کے حصے ہو جائیں گے ٹوٹل، اور اس کو 1 سے منفی کریں گے تو باقی جو عصبات کے جو ہوتے ہیں جیسے بیٹیاں اور بیٹے ان کو ملیں گے۔ تو اس میں ہم 1 منفی 1/8 جمع 1/6، جی، تو یہ جو ہے نا 6 اور 8 کا ذو فکر 24 ہے، تو لہٰذا یہ بن جائے گا 1 منفی 24، تو یہ 4 منفی یہ جو ہے نا ہے بالکل 3 ہے، 8 24 بلکہ 3 بنتے ہیں۔ اچھا، 3 جمع اور 4، تو یہ بٹے 24، تو 7/24 ہو گیا نا۔ تو 1 منفی 7/24 جو ہے
چونکہ 24 اضافہ کل ہے تو 24 منفی 7 تو 17/24 آ گیا، ٹھیک ہے نا، یہ 17/24 ہے، تو یہ 17/24 ان کا حصہ آ گیا، ان بیٹوں اور بیٹیوں کا۔ اب بیٹے 3 ہے تو یہ 6 بیٹیوں کے برابر ہو جائیں گے، چونکہ ہر بیٹے کو 2 بیٹیوں کا حصہ ملے گا نا، تو 6 بیٹیوں کے برابر ہو جائے گے، 6 × 2 8 بیٹیاں ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو جب 8 بیٹیاں ہو جائیں گی تو اس وجہ سے پھر مطلب ہم ان میں تقسیم کر لیں کہ ہر بیٹی کا حصہ کتنا آئے گا۔ تو اب پہلے ہم یوں کرتے ہیں کہ 24 LCM ہے تو اس میں یہ معلوم کر لیتے ہیں 24 میں جو حصے بن گئے وہ ان کا مطلب یہ ہے کہ بیویوں کے جو ہے نا 3 بن گئے 24 میں، اور ماں کے 4 بن گئے، ٹھیک ہے نا، اور بیٹیوں جو ہے نا ان کے 17 بن گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب فی کا حصہ کتنا بن گیا؟ فی کا حصہ یعنی جتنے تعداد ان پہ تقسیم کریں گے تو یہ لکھنا چاہیے یہاں 24 میں فی کس، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 3 حصے ہیں 24 میں، تو 3/2 مطلب 2 بیویاں ہیں تو 3/2 مل جائیں گے، اور ماں تو ایک ہی ہے تو 4/1 ہو جائے گا، تو 4 ہو جائے گا، اور جو مطلب بیٹیوں کے تعداد بنتا ہے ٹوٹل وہ 17/8 بنتا ہے، یعنی 17 ہیں تو 17 کو تقسیم کیا 8 پر تو 17/8 بن گیا۔ اب ہمارے پاس یہ آ گیا ان کا جو ہے نا وہ اب 24 میں فی کس حصہ یہ آ گیا، تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں اس طرح 3/2 4/1۔ ہاں یہ ہم کر سکتے ہیں علیحدہ۔ اب 17/8 تو بیٹی کا حصہ ہے نا، تو بیٹے کا حصہ اس کا ڈبل ہو گیا، تو 17/8 ضرب 2 تو 17/4 ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو 24 میں فی کس حصہ ہی ہو گیا۔ اب ان کا LCM جو ہے نا وہ 8 ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب 24 یہ LCM تھا اور 8 یہ LCM ہے، تو 24 ضرب 8 192 میں فی کا حصہ، 24 ضرب 8 192 میں جو حصہ بن گیا۔ تو اب دیکھو اس 8 کو 3/2 سے ضرب دو، یہ 4 دونی 8 اور 4 3 12، ٹھیک ہے نا، اور 8 کو 4/1 سے ضرب دو تو 32، 17/8 کو مطلب جو ہے نا وہ 24 سے ضرب دو، کیا ہوتا ہے 8 سے ضرب دو تو 17، اور 17/4 کو جو ہے نا 8 سے ضرب دو تو 34۔ اب یہاں پر 192 حصوں میں 12 جو ہے نا ہر بیوی کا حصہ آ گیا، 32 ماں کا حصہ آ گیا، 17 ہر بیٹی کا حصہ آ گیا، اور 34 ہر بیٹے کا حصہ آ گیا۔ اس طریقے سے سوال حل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ایک باقاعدہ طریقہ ہے نا، مطلب اس میں کوئی جھول ہونے کا امکان نہیں ہے، ہر چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے، تو اس طریقے سے ماشاءاللہ ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہے نا یہ ہمارے پاس آ گیا۔ اب اس کے بعد ماشاءاللہ مشہور زمانہ رت کا قاعدہ آ گیا، تو سبحان اللہ، جس وقت ہم یہ کورس کرا رہے تھے پہلی دفعہ مردان میں، جب بہت سارے مفتیان کرام اور علماء کرام جمع تھے، ان کے لیے کورس تھا، تو ایک افغانی عالم تھے، وہ اسی مسجد میں برآمدے میں وہ 40 دن کا کورس کرا رہے تھے میراث کا، اور میں اندر 5 دن کا کورس کرا رہا تھا۔ مجھے علم نہیں تھا کہ حضرت باہر کورس کرا رہے ہیں، مجھے بتایا نہیں گیا تھا، میں سمجھا کہ شاید کسی اور کوئی اور چیز پڑھا رہا ہوگا سارے۔ تو کوئی ہمارے کورس میں شامل ہونے کے لیے آیا تھا، تو وہ اس افغانی عالم کا شاید واقف ہوگا، تو ان کی وجہ سے وہ بھی اندر آ گیا، افغانی عالم بھی۔ اس وقت میں رت کا اس طریقے پڑھا رہا تھا، اس وقت ہم اس میں کاف مطلب فرض کرتے تھے، نون فرض کرتے تھے، اس کا ایک طریقہ تھا۔ تو افغان عالم بہت تیز تھا، بہت ذہین تھا، وہ جیسے اندر آ گیا تو اس کو آتے آتے وہ طریقہ سمجھ میں آ گیا، حالانکہ بالکل نیا طریقہ تھا، اور ادھر سے اس نے نعرہ لگیا ماشاءاللہ کاف نون کن فیکون، اور پھر تو ماشاءاللہ ادھر بیٹھ گیا، اپنا کورس چھوڑ دیا، اور پھر ماشاءاللہ میں جو پڑھاتا تھا سب سے پہلے وہ اس کو سمجھ آتا،
پھر باقیوں کو وہ سمجھاتا، تو میں آرام سے بیٹھا ہوتا، مطلب وہ پھر سمجھاتا. تو اس طریقے سے ہمارے ساتھ کورس میں وہ شامل رہا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر دے، بہت اکرام کیا. تو یہ مسئلہ رد اس طریقے تھے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ذو الفروز کے سہام کا مجموعہ ایک سے کم ہو، یعنی کہ کسروں کا مجموعہ ایک سے کم ہو اور باقی سہام کے لیے عصبات موجود نہ ہو، تو اس صورت میں ذو الفروز نسبی میں باقی سہام ان کے حصوں کے تناسب سے تقسیم کیے جائیں گے. سبحان اللہ. اس میں مطلب یوں ہو گیا کہ دیکھیں ذو الفروز مطلب جو ہے نا جو تقسیم ہو گیا، مثلا اس کے جو ہے نا وہ حصے جو ہے نا وہ ایک سے کم ہے، یعنی مثال کے طور پر 7/24 ہے جمع ہو. اب 7/24 تو ایک کے برابر نہیں ہے، تو 1-7/24 یہ کس کو دیں گے پھر؟ تو اگر عصبات میں موجود نہ ہو، کیونکہ پھر عصبات کو دینے تھے، عصبات اگر نہیں تو پھر کیا کریں گے؟ پھر اسی 7/24 والوں پہ تقسیم کریں گے ان کے نسبتوں کے لحاظ سے، جیسے جیسے ان کے حصے ہوں گے، یعنی ہر ایک کو اس بتدریج یہ حصے مل جائیں گے. میں آپ کو اس کا ایک مثال بتا دوں، میراث کا ایک مثال ہے، لیکن سمجھ میں آ جائے گا. اس آپ کا مشہور قاعدہ ہے تناسب والا. مثلا ایک شخص نے ایک صاحب سے قرض لے لیا 4,000 روپیہ، دوسرے سے لے 8,000 روپیہ، تیسرے سے لے 24,000 روپیہ لے. ہاں جی، تو 12 اور 24 کتنے ہو گئے؟ 36,000 ہو گئے. 36,000 اس پہ قرض ہے. اب دیوالیہ ہو گیا. اب اس کا جتنا سامان ہے وہ مثال کے طور پر 800 روپے کا ہے، تو اس کے پاس اور تو ہے نہیں. تو پھر قاضی صاحبان اس کا فیصلہ اس طرح کرتے تھے، اور ابھی بھی قانون اس طرح فیصلہ کہ ان 800 روپوں کو ان کے حصوں میں کے مطابق تقسیم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے 4,000 ہے اور کسی کے 12,000 ہے، کسی کے 24,000 ہے، تو ان کے تناسب کیا ہو گیا؟ 4 8 1 2 اور 12 جو ہے نا مطلب جو ہے نا وہ 3 1 2 3 کے حساب سے. تو 1:2:3 یعنی اس کے حساب سے تقسیم کریں، 1:2:3 یہ تقسیم کرنے ہوتے ہیں. تو اب اس میں کل مجموعہ 6 ہے، تو یہ اس کو 1/6 ملے گا، اس کو 2/6 ملے گا، اس کو 3/6 ملے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو 1/6 کو ضرب دو 800 روپے سے، یہ تو اس کو دیں گے. 2/6 کو ضرب دو 800 روپے سے، اس کو یہ دے دیں گے. اور 3/6 کو 800 سے ضرب دے تو اس کو وہ دے دیں گے. اس طرح تقسیم ہو. یہ مطلب تناسب والا طریقہ ہے، مشہور طریقہ ہے مطلب اس میں. تو اس میں بھی یہ طریقہ استعمال ہوتا ہے، مطلب اس یہاں پر بھی، کیونکہ ہم نے اس تناسب سے تقسیم کرنا ہے ان کو جس تناسب سے مطلب وہ یعنی ان کے وہ موجود ہیں. تو پس اگر ذو الفروز کے سہام کا مجموعہ ایک سے کم اور باقی سہام کے لیے عصبات موجود، تو اس صورت میں ذو الفروز نسبی میں باقی سہام ان کے حصوں کے تناسب سے تقسیم کیے جائیں گے. اگر ذو الفروز سببی موجود نہ ہو تو پھر ان کی وہی نسبتیں قائم رہیں گی، اور ذو الفروز سببی موجود ہو تو پھر درج ذیل طریقہ استعمال ہوگا. یہاں پر ذرا مشکل آ جاتا ہے. دیکھو وہ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں اگر اگر یعنی وہ جس کو کہتے ہیں نا، اگر ذو الفروز نہیں ہے پھر عصبات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں جو ہے نا پھر ان کو یعنی رد کرنا پڑے گا. اب اگر بالکل یعنی صرف ذو الفروز سببی ہے اور نسبی نہیں ہے تو پھر تو رد بھی نہیں ہو سکے گا، کیونکہ سبب پر تو رد نہیں ہوتا نا، اس وقت ذو الارحام میں جائے گا. اگر ذو الارحام ہوں اور جو باقی بچے اسبات نہ ہوں تو ذو الارحام کو نہیں. وہ میں آپ کو مثال سے پیش کرتا ہوں، مثال سے آسانی ہو جائے گا. ایک شخص ہے، اس کی ایک بیوی ہے، ماں ہے، بیٹی ہے اور نانی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ مطلب جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیوی، ماں، بیٹی اور نانی. ٹھیک ہے، یہ اس کا ہے.
اب اس صورت میں کیا ہوگا، یہ بیوی ذو الفروض سببی ہے اور ماں اور بیٹی ذو الفروض نسبی ہے، اور یہ جو ہے ذو الارحام ہے، نانی ذو الارحام ہے۔ اب ان کی موجودگی میں اس کا تو تک ہی نہیں ہے، لہٰذا تو خارج ہو جائے گا، ذو الارحام ہے نا، اس کو تو نہیں ملے گا۔ اچھا، اب ان کے حصوں کو جمع کر لیں تو ایک کے برابر نہیں بنتے، لہٰذا بیوی پہ نہیں ہوگا، بیوی کو نہیں ملے گا اس میں سے ایکسٹرا، بس کو وہی سے ہوگا، اور ماں اور بیٹی کو ایکسٹرا مل جائے گا ان کے تناسب سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مطلب عام قاعدہ ہے رات کا، لیکن اگر یہ دونوں موجود نہیں ہیں پھر اس کو ایسا ملے گا، یہ طریقہ۔ اچھا، تو اب یہ طریقہ اگر ذو الفروض بھی موجود نہ ہو تو پھر وہی ان کی وہی نسبت قائم رہے، اگر ذو الفروض سبب بھی موجود ہو تو متجزل طریقہ استعمال ہوگا۔ نمبر 1، ذو الفروض نسبی کے حصوں کی کسر میں نسبت معلوم کرے، یعنی چونکہ ان پہ تقسیم ہوگا تو لہٰذا ان کی نسبت لازمی ہے۔ ہاں جی، کہ وہ ان کی نسبت، وہ جیسے میں نے قرض والی مثال دی نا۔ اچھا، ان کی نسبتوں کو آپس میں جمع کر کے نسبتی مجموع معلوم کرے، جیسے میں نے یہاں پر جمع کیا تھا، یہاں پر جیسے جمع کیا تھا۔ ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ 1:2 1:3 بنتا تھا نا، تو ان کا نسبتی مجموعہ میں نے معلوم کیا، پھر اس کو ہم نے مطلب، تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی نسبتوں کا مجموع آپس میں مجموع کا نسبتی مجموعہ معلوم کرے۔ اس نسبتی مجموعے کو ذو الفروض سببی کے کسر کے مخرج سے ضرب دیں، یہ کل حصے ہو جائیں گے۔ مطلب کسر سے جو مطلب یعنی وہ جو اس کا جتنا بنتا ہے، جیسے وہ 1/4 ہے یا 1/8 ہے، جو بھی ہے، تو اس کا جو مخرج ہے، مخرج اس میں اگر 1/4 ہے تو 4 ہے، اور اگر 1/8 ہے تو 8 ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس سے ضرب دیں گے، یہ مطلب یہ کل حصے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا ترتیب بھی میں کسی وقت آپ کو بتاؤں گا، ذرا اس میں تفصیل ہے حسابی لحاظ سے کہ یہ کیوں کرتے ہیں۔ ہاں جی، لیکن مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہم اس کو چونکہ دوسرے لوگ کے لیے مشکل نہیں بناتے۔ حاصل ضرب کو ذو الفروض سببی کی کسر سے ضرب دے کر اس کے کل حصوں سے تفریق کریں، یہ کیا ہو جائے گا، چونکہ اس کا حصہ بڑھ نہیں رہا تو جو حاصل ضرب ہے مطلب کل حصے بن گئے نا، کل حصے۔ اب یہ جو کل حصے ہیں ان کو اگر مطلب یعنی جو کل حصے اس سے یہ منفی کر لیں گے تو گویا کہ سببی کے حصے تو نکل جائیں گے، باقی جو رہ جائیں گے وہ سب نسبی کے رہ جائیں گے۔ نسبی میں بالکل وہ قرض کے طریقے پہ تقسیم کر لیں، ٹھیک ہے، مطلب جو کروا کیونکہ تقسیم ان میں ہونے، تو حاصل ضرب کو ذو الفروض سببی کسر سے ضرب دے کر اس کے کل حصوں سے تفریق کرے، پھر حاصل ضرب کو ذو الفروض نسبی کی نسبتوں کے مطابق ان میں تقسیم کر لے۔ اب اس کا جواب ہم مطلب جو ہے نا وہ مثال سے دکھاتے ہیں۔ محمد زبیر نے ماں اور بیٹی وارث چھوڑے، یہ پہلی تقسیم ہے، ماں اور بیٹی وارث چھوڑے، یہاں پر ذو الفروض سببی ہے ہی نہیں، تو یہ تو بالکل قرض والا حساب ہے، ٹھیک ہے نا۔ ماں بھی ایک ہے، بیٹی بھی ایک ہے، اور ماں کو 1/4 ملتا ہے، 1/6 ملتا ہے، اور بیٹی کو 1/2 ملتا ہے۔ ان میں نسبتوں میں تقسیم مطلب جو ہے نا وہ 1:3 ہے، کیوں؟ 1/2 اور 1/6 کے درمیان نسبتوں میں تقسیم کیا ہے؟ 1/3 بن گیا، 1:3 بن گیا۔ اب ان دونوں کا مجموعہ جو ہے نا 1+3 4 ہو گیا، تو 1/4 مطلب گویا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں، اس کو لکھ سکتے ہیں 1/4 اور نسبت 3/4، ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں، بالکل وہی چیز ہے نا۔ ان 4 پر انہوں نے دونوں کو تقسیم کیا تو 1/4 ایک کو 1/4 دے دیا، دوسرے کو 3/4 دے دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو نسبت میں کوئی فرق نہیں آیا نا، نسبت تو بالکل وہی رہی۔ تو مطلب اس طرح، تو اب یہ 1/4 سے اس کو جو باقی بچے ہیں اس کو مطلب باقی تو اس میں ہے ہی نہیں، تو 1/4 ضرب دے دے تو یہ بن جائے گا مطلب ماں کا حصہ، اور 3/4 ضرب دے تو یہ بیٹی کا حصہ ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے LCM جو ہے ان کا 6 ہے، تو یہ بن گیا 1:3، چونکہ ذو الفروض سببی نہیں ہے اس لیے یہی ان کے حصے 1/2 1/6، اس میں نسبت کا جو ہے نا وہ 1:3 ہے، نسبتی مجموعہ 4 ہے، 4 میں سے 1 ماں کو اور 3 بیٹی کو مل جائیں گے۔
ہاں ٹھیک ہے صحیح، اس کو ٹھیک کر لے، کیونکہ وہ ظاہر مطلب وہ پہلے ہی ہوا تھا، لیکن نسبت میں چاہے ادھر ہو چاہے ادھر ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ مطلب ظاہر ہے کہ آپ کو صرف یاد ہو کہ ایک کہاں سے آ رہا ہے تو بس ادھر سے آپ لگا لیں گے، لیکن بہرحال چونکہ عوام سے رابطہ ہے تو ٹھیک کر لیں، صحیح 3 بار ٹھیک ہے نا۔ اچھا تو یہ سوال مطلب اس طریقے سے آپ کا حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب آگے ذرا اس کو دوسرا طریقہ کہ نسبتی کا ذوال فروض سبب بھی موجود ہے، یہاں پر ذوال فروض بیوی موجود ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، تو بیوی کو ایک، ماں کو ایک، بیوی ایک، ماں ایک، بیٹی ایک۔ اب فرائض جو ہے نا اس کے 1/8 بنتے ہیں، اس کا 1/6 بنتا ہے، اور اس کا 1/2 بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب دیکھ لیں یہ ہے کیا، 1/2 نسبت 1/6، یہ تو بالکل وہی طریقہ ہے، وہی چیز ہے، تو 3:1 ہو گیا، یہاں ٹھیک لکھا ہوا ہے، صحیح نا، 3:1 ہے۔ اچھا اب نسبتی مجموع 3+1 4 ہو گیا، پس ذوال فروض نسبت میں 3/4 جو ہے نا بیٹی کا، اور ماں کا حصہ 1/4 ہو جائے گا۔ چونکہ ذوال فروض سبب میں صرف بیوی ہے جس کا حصہ 1/8 ہے، تو قاعدے کے مطابق اس کا جو معکوس ہے یعنی 8/1 یہ اس کو ضرب دینا ہے نسبتی مجموعہ سے، یہ 4 ضرب 8 تو 32 ہو گیا۔ اب 32 میں بیوی کا حصہ 32 ضرب 1/8 ہے تو 4 ہو گیا، ٹھیک ہے نا، ہاں 4 ہو گیا، تو مطلب جو ہے نا وہ 32 ہو گیا، اور تو 32 ضرب 1/8 4 ہو گیا، باقی سے ہم جو ہے نا 32 - 4 یہ 28 ہو گئے، ٹھیک ہے، وہ 4 اس کے نکال دیا نا، تو مطلب 28 رہ گیا۔ اب 28 ضرب 1/4 7 ہو گیا، اور 28 ضرب 3/4 21 ہو گیا، اس طرح سوال حل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کوئی ہے اس میں مشکل؟ جلال صاحب ٹھیک ہے۔ باقی یہ تو میرے خیال میں پرائمری کا قاعدہ ہے، اکائی کا قاعدہ زمین یا رقم تقسیم کرنے کے لیے، جب ہر وارث کے سہام معلوم ہو جائے تو اب کل مال قابل تقسیم ترکہ میں ہر ایک کا ایسا مشکل نہیں، اس کے لیے اکائی کا قاعدہ استعمال ہو سکتا ہے، جس کا طریقہ ہے کہ ہر وارث کے جتنے سہام بنتے ہیں اس کو کل سہام کے مجموع پر تقسیم کر کل قابل تقسیم ترکہ سے ضرب دیں۔ مثال نمبر 11 میں محمد زبیر کی ماں کے سہام 7، بیٹی کے 21 اور بیوی کے 4 بنتے ہیں، ان سب کا مجموعہ 32 سہام ہے، 32۔ پس اگر محمد زبیر کا کل سرمایہ 64,000 روپے اور کل سہام 32 ہو تو فی سہام 2,000 آ گیا۔ یہ جو شیئرز نہیں ہوتے، شیئرز اس کے طریقے پر مطلب، ہاں جی، تو 2,000، پس اس کی ماں کے 7 سہام کے 14,000 ہو گئے، اور بیٹی کے 21 سہام کے 42,000 ہو گئے، اور بیوی کی 4 سہام کے 8,000 ہو گئے۔ معروف طریقہ یہ ہے کہ ماں کے لیے اس کے 7 سہام کو 32 پر تقسیم کر کے 64,000 سے ضرب دے، یعنی گویا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں جیسے پرانا طریقہ ہم جیسے کرتے تھے کہ 32 سہام مساوی ہے کل رقم 64,000 ہے، ٹھیک ہے، تو ایک سہام مساوی ہے 64,000 بٹا 32 تو 7 سہام، یہ اکائی قاعدہ ہے، 64,000 بٹا 32 ضرب 7، تو دیکھیں نا مطلب یہ 2,000 14,000 مثلا، ٹھیک ہے، یہ اکائی کا قاعدہ ہے۔ اکائی کیوں کہتے ہیں اس کو؟ یہ ہے کہ پہلے ایک کے معلوم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کسی نے کہا نا کہ سامنے ریوڑ جا رہا ہے، اس میں کتنی بکریاں ہیں، تو اس نے جلدی جلدی بتا دیا کہ یہ تو اتنی ہے۔ اس نے کیسے معلوم کیا؟ کہتے پہلے سب کے پیر گن لیے، پھر اس کے بعد 4 پر تقسیم کر لیا۔ تو یہ ہوشیار لوگوں کے طریقے، تو یہ اکائی کا قاعدہ ہے۔ اب اس میں مثال نمبر 12، کل ترکہ، اب ترکہ کی حساب شروع ہو گیا نا، کل ترکہ 50,000 روپیہ ہے، ماں، باپ، بیٹیاں، بیوی، دادی، بھائی، یہ ہے روسا، ان کی تعداد ماں 1 ہے، باپ 1 ہے، بیٹیاں 3 ہیں، بیوی 1 ہے، دادی 1 ہے، بھائی 1 ہے، سبحان اللہ، ہاں جی، پورا کنبہ ہے۔ تو اب سہام ان میں جو ہے نا مطلب جو بنتے ہیں 1/6 ماں کا،
ایک بڑے 6 باپ کا، 2 بڑے 3 بیٹیوں کا، 1 بڑے 8 بیوی کا. دادی بیچاری یہاں محروم ہے. کیوں محروم ہے؟ ماں کی موجودگی سے، باپ کی وجہ سے بھی، دونوں طرح سے محروم ہے. اچھا، بھائی کو کیا ملے گا؟ جس کو اسبہ میں مل سکتا تھا لیکن وہاں بھی محروم ہے. ہاں جی، کیوں؟ باپ موجود ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ کچھ بچتا ہے وہی تو باپ کے پاس جائے گا نا. اچھا، تو اب دیکھ لیں اس کو جو ہے نا، مطلب ہم نے کیا کیا، اب 24 بن جاتا ہے اس کا، یعنی ایل سی ایم. تو ایل سی ایم جب 24 بن گیا تو یہ 4 ہو گیا، یہ 4 ہو گیا، یہ 16 ہو گیا، یہ 3 ہو گیا. یہ محروم ہے، یہ محروم ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب ان کا جو مجموع 4 جمع 4 8 جمع 16 24 جمع 3 27 ہے. تو یہ گویا کہ 24 ہو یا اس سے مطلب گویا کہ 1 سے زیادہ ہو یا 1 ہو، تو دونوں صورتوں میں مطلب مسئلہ اس وقت حل ہو جاتا ہے. تو اب اس میں چونکہ بڑھ جاتا ہے 27/24 1 سے زیادہ ہے نا، ہاں، تو مطلب بڑھ گیا تو لہٰذا بس مسئلہ پورا ہو گیا. اب 27 میں فی کا حصہ یہ 4 یہ 4 16/4 16/3 اور یہ 3. ٹھیک ہے نا؟ تو اب ایل سی ایم 3 ہے. تو اس کا جو ہے نا مطلب اب چونکہ 27 یہاں پر آیا ہے، کل سے 27 ہے، تو 27/3 81. وہاں اس صورت میں جب پہلے برابر برابر آتا تھا تو 24 اگر ادھر ہوتا تو اس سے مطلب اس کو ضرب دیتے تھے، کیونکہ کل سے وہی ہوتے تھے. یہاں کل سے بڑھ گئے ہیں. تو 27/3 81. 81 سے ہم میں فیکس یہ 12 ہے، یہ بھی 12 ہے، یہ 16 بن گیا. ہاں جی، کیوں؟ 3 سے ضرب دیا نا سب کو، اور یہ 9 بن گیا. اب یہ ہمارے پاس 81 میں بن گیا. تو اب 50,000 کو تقسیم کرنا ہے. تو 50,000 کو تقسیم کرنا ہے تو 50,000/81 ضرب 12، 50,000/81 ضرب 12، 50,000/81 ضرب 16، 50,000/81 ضرب 9. یہ اس کے حصے سے بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ قاعدے سے ماشاءاللہ ہمارے پاس آ گیا. اب ان کو ہم نے جمع کیا تو تمام جواب بالکل وہی آ گیا. بس پتہ چلا کہ وہ ہے. اب میں مفتی تو نہیں ہوں لیکن فتویٰ لکھنے کا طریقہ سکھا رہا ہوں. وہ ہمارے یہاں پر ایک صاحب تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمایا، مفتی ظہیر صاحب کے والد صاحب. ہاں جی، تو ایک دفعہ اس نے کسی نے کہا کہ آپ مفتی ہیں؟ نے کہا نہیں، میں مفتی کا باپ ہوں. تو بات تو صحیح ہے لیکن مفتی کا باپ مفتی تھوڑا ہوتا ہے. ہاں جی، تو یہاں پر میں بھی اس طرح کرتا ہوں، میں مفتی نہیں ہوں لیکن فتویٰ لکھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ فتویٰ لکھنے اور اسلامی شریعت کے مطابق ترکہ تقسیم کرنے کے بعد فتویٰ کیسے لکھا جائے، اس میں کہ اس میں کوئی ابہام نہ رہے، جس کے لیے ترکے کا تعین ضروری ہے. اس لیے اس سے پہلے لکھا جائے کہ میت کے کل ترکہ سے بغیر اسراف کے تجہیز و تکفین کا خرچ اور اس پر واجب الادا قرض کو ادا کرنے کے بعد جو باقی بچے اس سے اس کے تہائی میں میت کی وصیت اگر اس نے کی ہے کہ اجرا کیا جائے. تہائی میں یہ ضروری ہے لکھنا، کیونکہ تہائی سے زیادہ وصیت نہیں ہو سکتی. اجرا کیا جائے. اس کے بعد جو باقی بچے اس کے کل سہام بنائے جائیں. ایسے کیا جائے، اس میں ہر وارث کے جتنے سہام بنتے وہ لکھا جائے، اوپر دیے ہوئے بریکٹ میں کل سہام لکھے جائے. اب دیکھیں یہاں پر ایک استفتاء ہے. کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرمتین اس مسئلے میں کہ نظام الدین نے 1 بیوی 2 بیٹیاں اور 5 بھائی چھوڑے ہیں، ان میں ترکہ کی تقسیم کیسی ہوگی؟ تو 1 بیوی کو 3، 2 بیٹیوں کو 16 کے بعد سہام جو باقی جو بچے اس کو 5 بھائیوں بطور اسبہ تقسیم کیے جائیں گے. فتویٰ یوں لکھا جائے گا: میت کے کل ترکہ سے بغیر اسراف کے تجہیز و تکفین کا خرچ اور اس پر واجب الادا قرض کو ادا کرنے کے بعد جو باقی بچے اس سے اس کے تہائی میں میت کی وصیت اگر اس نے کی اس کا اجرا کیا جائے. اس کے بعد جو باقی بچے اس کے 24 حصے کیے جائیں. اس میں بیوی کو 3، ہر بیٹی کو 8 اور ہر بھائی کو 1 حصہ دیا جائے. دستخط مفتی. ٹھیک ہے نا؟ یہ طریقہ ہے تاکہ اس میں کوئی ابہام نہ رہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.